اور پھر جو تعصبات ہیں، مذہبی تعصبات، مسلکی تعصبات، آپ پوچھئے نا کسی دیوبندی مولوی سے، کہے گا اگر سارے بریلوی مر جائے نا تو پوری دنیا باغ و بہار ہو جائے. کسی بریلوی سے پوچھیں کہ دنیا کا مسئلہ کیا ہے تو اس کے نزدیک مسئلہ جو ہے نا وہ دیوبندیوں کا وجود ہے. اگر دیوبندی سارے ان کو کیڑے پڑ جائیں اور یہ سارے مر جائیں تو پوری دنیا جو ہے باغ و بہار ہو جائے. اہل حدیث سارے مر جائیں، دیوبندی بھی خوش، بریلوی بھی خوش، کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں ہے. اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے ذہن ہیں، کنویں کے مینڈک ہیں، ان کے مسائل کی فہم کنویں کے مینڈک کی فہم سے زیادہ نہیں ہے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ اصل مسئلہ دیوبندی نہیں ہے، اصل مسئلہ بریلوی نہیں ہے. اور بھئی اصل مسئلہ وہ صہیونی خبیث ہے جو تمہیں لڑا رہا ہے. اصل مسئلہ وہ نبل کشور خبیث تھا جس نے کہ تمہاری کتابوں میں غلط باتیں شامل کر کے تمہیں آپس میں لڑا دیا. ایسی ایسی باتیں ہماری کتابوں میں شامل کر دی جن کا ایک عالم دین، ایک بزرگ، ایک ولی اللہ، تو کیا ایک عام گناہگار ایک یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایسی خطرناک بات وہ لکھ ڈالی، شامل کر دی، چھپ گئی، چھاپنے والے سارے ہندو. اور ہماری زیادتی یہ ہے کہ ہم ان عبارتوں کو اب تک سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے اور لڑ رہے ہیں. لیکن ایسی عبارتیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن میں حضور کی شان میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے. ہیں ایسی باتیں، اور ہمارے بزرگوں نے کے نام سے ان کتابوں میں چھپ گئی. یہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہم کہتے کہ یار یہ عبارت ٹھیک ہے، میرے والد نے لکھی ہے، میرے پیر نے لکھی ہے، میرے شیخ نے لکھی ہے، لیکن یار کبھی اس کے منہ سے تو ایسی بات ہم نے نہیں سنی تھی. اس کی اور کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، وہ تو یار حضور کے نام پہ فدا ہے. ایسی عبارت وہ کس طرح لکھ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. ہم اس عبارت سے بری ہیں، بغیر ختم ہو جائے. ہم نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا یہ نہیں ہوگا، اس کا یہ ہو. بحث میں ہم پڑ گئے. کیوں پڑ گئے بھائی؟ پیر ہاشم جان مجددی رحمت اللہ علیہ ہمارے نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے، بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بہت بڑے عالم دین تھے. میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا تھا. انہوں نے ایک واقعہ سنایا مجھے، میرا جی چاہتا ہے کہ وہ واقعہ ریکارڈ ہو جائے. ایک واقعہ تو کل میں نے مولانا انصاری صاحب کو سنایا، پیر صاحب نے بھی یہ واقعہ مجھے سنایا، کیونکہ یہ اس میں محفل میں موجود تھے. یہ ان 32 علماء میں سے ہیں جنہوں نے ملک کا پہلا آئین کا ایک خاکہ تیار کیا. پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ مجھے سنایا. کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں ہی ہم تھے، میں مسلمانوں میں کوئٹہ میں پڑھا رہا تھا. کہتے ہیں کہ چند بزرگ، اب ان کے نام میں نہیں بتاتا ہوں، آئے اور وہ کفر کا فتویٰ لکھ کے آئے. بات یہ 1960 کے زمانے کی ہے. کفر کا فتویٰ لکھ کے آئے مودودی صاحب مرحوم کے خلاف. مودودی کافر. اور انہوں نے کہا کہ جی اس کام کی، مبارک کام کی ابتدا ہم آپ سے کروائیں گے. میں نے جب فتویٰ پڑھا، کفر کا فتویٰ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو میری بات سنو، کفر کا فتویٰ اس وقت تک کسی شخص پہ نہیں دینا چاہیے جب تک اس کی جواب بھی نہ کرو. تم ایسا کرو، الزامات کی ایک فہرست مرتب کرو کہ مودودی صاحب تم نے یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا.
ہم تم سے جواب طلبی کرتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں لکھا اور تمہارا مطلب کیا تھا، اور یہ کہ تمہارے جواب سے ہم مطمئن نہیں ہوئے، تم ان عبارتوں کو واپس لے لو، منسوخ کرو، اپنی کتابوں سے نکال دو۔ ہم اس کی جواب طلبی کریں، وہ جواب دے، جواب اگر خدا نہ خواستہ اطمینان بخش نہ ہو، ہم پھر اس کو لکھیں کہ ہم مطمئن نہیں ہوئے، تم ان عبارتوں کو نکال دو، اور وہ نہ نکالے، ضد پہ اتر آئے، تو ہاں ہم کفر کا فتویٰ دے دیں گے، لیکن پہلے وہ ساری عبارتیں اکٹھی کرو، الزامات کی فہرست جسے چارج شیٹ کہتے ہیں، مرتب کرو۔ سب چلے گئے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ انہیں دنوں مودودی صاحب کو کوئٹہ میں دورہ ہو گیا، تو میں ان سے ملنے چلا گیا۔ تو میں نے باتوں میں کہا کہ مولانا آپ کی کتابوں میں بہت سی عبارتیں جو ہیں وہ تکلیف دہ ہیں اور علماء ان پہ اعتراضات کر رہے ہیں۔ میں نے یہ تو نہ کہا کہ کفر کا فتویٰ دیتے پھرتے ہیں، میں نے یہ کہا کہ آپ کی کتابوں میں بہت سی عبارتیں جو ہیں وہ تکلیف دہ ہیں اور علماء کو ان سے تکلیف پہنچی ہے، بہت اعتراضات کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف مہم بازی ہو رہی ہے، آپ اپنے دفاع میں کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ابھی میں جملہ پورا کر رہا تھا، مودودی صاحب نے ایک پورا کاغذ بڑا لمبا فل شیٹ کا نکالا اور یہ کہتے کاغذ نکال کے اس کے یہاں نیچے اس جگہ پہ انہوں نے دستخط کر دیے اور مجھے کاغذ دے دیے۔ میں نے کہا جی یہ کیا؟ کہنے لگا میں بلینک کاغذ پہ آپ کو دستخط دے رہا ہوں، میری طرف سے آپ کو پورے اختیارات، آپ اس میں جو چاہیں لکھ لیں، جس عبارت کو چاہیں باقی رکھیں، جس عبارت کو چاہیں بدل دیں، جس عبارت کو چاہیں میری کتابوں سے نکال دیں، مجھے دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ علماء کی ایک جماعت بٹھا دیں، میری کتابیں سامنے رکھ لیں، میری جس کتاب کو مکمل کتاب بھی آپ ہٹانا چاہیں تو میں نے دستخط کر کے دے دی ہے، میں کوئی آپ سے بحث نہیں کروں گا، میں نے تو اصلاح کے لیے اور اتحاد کے لیے لکھی ہے، میں نے کوئی فرقے بازی کے لیے تو نہیں لکھی ہے۔ وہ شخص جسے میں بہت ضدی سمجھتا تھا، میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا کہ یار یہ تو ہمیں اس نے چت کر دیا، ناک آؤٹ کر دیا، تو ساری کی ساری گیم اور ساری کی ساری بازی جو ہے تو بال ہمارے کورٹ میں آ گئی۔ کہ وہ کاغذ لے کے میں آ گیا اور پوچھا، میں کہا کہ وہ کاغذ اب تک میرے پاس ہے۔ اس کے بعد میں نے علماء کو بلایا کہ اب تم کچھ کرو، کہ آپس میں کسی بات میں متفق نہیں ہو سکے اور ہم ان کی کسی عبارت کو نہ نکال سکے۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا، میں ان کی ہوتا تھا کہ بھئی میرے کہنے پہ مودودی صاحب نے بہت سی عبارتیں اپنی کتابوں سے نکال دی ہیں، اور واقعتاً بہت سی عبارتیں انہوں نے صرف کہہ دیں بھئی یہ نکال دو، یہ نکال دو، نکال دیں، آئندہ نہیں چھپیں گے۔ یہ اسپرٹ ہو کہ تو پھر تو وحدت ہے، پھر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ایک عبارت غلط سلط ہماری کتابوں میں کوئی انگریز، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو ڈال دیتا ہے اور ہم اس کی تعویل کرتے پھریں، اس کو چباتے رہیں، اس کی وجوہات بیان کرتے، پھر جھگڑا ہوگا۔ اس لیے میں ہمیشہ علماء کی خدمت میں اور خصوصاً اپنے بھائی دیوبندی علماء کی خدمت میں، اپنے بھائی اہل حدیث علماء کی خدمت میں ہمیشہ ہاتھ باندھ کے کہا کرتا ہوں کہ یار دیکھو، قرآن اور سنت ہمیں کافی ہے۔ قرآن و سنت کے بعد اگر کوئی کتاب پوری کی پوری اگر ہماری تاریخ سے کٹ جاتی ہے، بڑی سے بڑی کتاب، میری نظر میں تصوف کی کتاب احیاء علوم الدین 6 جلدوں میں بڑی خوبصورت سب امام غزالی کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اس پوری کی پوری کتاب کو آپ دریائے راوی میں پھینک دیں
تو مجھے دکھ تو ضرور ہوگا، لیکن کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے ہمارے دین کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ساری کتابیں اگر ہماری تاریخ سے آپ طلب کر دیں، مجھے ذاتی طور پہ دکھ ضرور ہوگا کہ ان کتابوں سے فائدہ ہو رہا تھا، لیکن قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے دین میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میری نظر میں ان 1000 سالوں جو سب سے اچھی کتاب آئی ہے تصوف مجدد الثانی کے مکتوبات ہیں، انہوں نے تجدید کر دی ہے، پوری امت کو پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہے اپنے خطوط کے ذریعے سے۔ بہت اہم کتاب ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ اس کتاب کو اگر آپ ضائع کر دیں، تلف کر دیں، ہمیں غم ہوگا، شاید نقصان بھی ہو، لیکن دین اپنی جگہ پہ قائم رہے گا۔ یار اگر اتنی بڑی بڑی کتابیں ساری تلف ہو جائیں تو یار تمہاری تھوڑی سی عبارت ہے، اگر تم کہہ دو کہ یار ٹھیک ہے ہم اتحاد کی خاطر، وحدت کی خاطر ان عبارتوں کو ہم قربان کرتے ہیں، اس کتاب کو ہی ہم چھوڑتے ہیں، یار چھوڑو، کیا ہو جائے گا؟ کیا صحابہ کا گزارا نہیں ہو گیا تھا ان کتابوں کے بغیر جو آج ہم لکھ رہے ہیں؟ اس لیے ایک بات پہ میں اصرار کرتا ہوں، اور یہ کہ ہر وہ عبارت جس سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کا پہلو نکلتا ہو، اس سے ہم ہاتھ باندھ کے بری ہو جائیں گے، ہمارا اس عبارت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کسی بزرگ کی لکھی ہوئی ہو، کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، کسی فرقے سے کوئی تعلق رکھتا ہو، کوئی ہو، میں نام نہیں لیتا ہوں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہم بری ہیں اللہ کے نزدیک، ہم اس عبارت سے بری ہیں۔ یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور عزیزان گرامی، ایک بات اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک ہی عصبیت ہونی چاہیے، ایک ہی تعصب ہونا چاہیے، اور وہ ہے اللہ اللہ کے رسول کی محبت کا۔ باقی جتنی عصبیتیں ہیں، باقی جتنی حمیتیں ہیں، چاہتے ہیں، وہ سب اس کے تابع ہونے چاہیے۔ فلاں حضرت صاحب اور فلاں حضرت صاحب اور فلاں صاحب یار ہوں گے، یار اگر میں ان کا وجود ہی نہ مانوں تو کیا کر لو گے؟ کہاں جھگڑا رہے گا باقی؟ آپ کی خدمت میں ایک اور بھی میں اہم بات عرض کر دوں۔ مجھے کراچی میں جشن مرتضوی میں ہمارے شیعہ بھائیوں نے بلایا تھا، آج سے 3-4 ماہ پہلے کی بات۔ ہو سکتا ہے میری باتیں انہیں بری لگی ہوں۔ ایک بات میں نے انہیں کھول کے بیان کی، یہاں پہ بھی ان لوگوں نے مجھے بلایا تھا، یہ ایران والے جو ہے خانہ فرہنگ ایران والوں نے ایک 3 روزہ سیمینار بنایا، اس کے افتتاح بھی مجھ سے کرایا، چیف گیسٹ بھی مجھے بنایا، دوسرے اجلاس میں چیف گیسٹ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بنایا۔ ایک بات میں نے ہر جگہ کہی ہے، آپ کے سامنے بھی وہی کہتا ہوں، اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی، تمام کر دی، اور تمہارے لیے اس دین کو، اسلام کو میں نے ہمیشہ کے لیے پسند کر دیا۔ اب عزیزان گرامی غور فرمائیے کہ اللہ نے کس دین کو پسند فرمایا؟ اسلام کو۔ کس اسلام کو پسند فرمایا؟ اس وقت کے اسلام کو، جس وقت آیت نازل ہو رہی ہے۔ اور دین کس وقت مکمل ہو گیا؟ جس وقت آیت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کی نعمت پوری ہو گئی، تمام ہو گئی، کس وقت؟ جس وقت آیت نازل ہو رہی ہے۔
تو میں تمام فرقے کے بھائیوں سے، تمام فرقوں کے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آؤ یارو اس گھڑی کی طرف لوٹ چلیں. جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے تمام صحابہ حضور کے قدموں میں ہیں، کسی کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی خلافت کا جھگڑا نہیں، کوئی امامت کا جھگڑا نہیں. جتنے جھگڑے ہیں وہ تو بات کی چیزیں ہیں نا. میں نے کہا یار آؤ ایک کام کرتے ہیں، جھگڑے دین میں نہیں ہے، دین تو پورا ہو گیا. جس وقت دین پورا ہو گیا، بات پہ دھیان دیجیے گا ذرا، جس وقت دین پورا ہو گیا، کامل ہو گیا، اس وقت تک تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو جھگڑے کب شروع ہوئے؟ بعد میں، تاریخ میں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. تو میں نے کہا یا دین کو اپنا لو یا تاریخ کو اپنا لو. اگر تمہیں اتحاد کرنا ہے، اگر تمہیں وحدت امت چاہیے، زبان سے نہیں، سیاسی بیان نہیں، حقیقت میں، تو اس گھڑی جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس گھڑی میں پہنچ جاؤ. اور جس وقت کے صحابہ سب کے سب حضور کے قدموں میں ہیں اور سب کے سب ایک مٹھی کی طرح سے ہیں، ایک سیسا پرائی دیوار کی طرح سے. وہ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، حسان بن ثابت ہوں، سلمان فارسی ہوں، 5 لاکھ صحابہ ایک مٹھی کی طرح، ایک جھنڈے کی طرح، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. کتنی مبارک ساعت ہے وہ. لگاؤ اس مبارک ساعت کے سائے تلے چلے چلتے ہیں. اور بعد میں جو کچھ ہوا اس کا تمہیں بھی رنج ہوگا، مجھے بھی رنج ہوگا، لیکن بعد میں جو کچھ بھی ہوا اس کو قرآن کی اس آیت کے حوالے کر دیتے ہیں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ ایک امت تھی، گزر گئی. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کربلا والے، اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، تاریخ ہے نا. تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، ان کے اعمال کا تم پہ کوئی ذمہ نہیں، ان کے اعمال کی تم پہ کوئی جواب دہی نہیں ہے، ان کے اعمال تمہیں کوئی تحقیق فرمانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یہ ہوگا. اس نے جو کیا اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، تم ذمہ دار نہیں ہو، میں ذمہ دار ہوں. اب دو چیزوں میں سے ایک چیز اپنا لو، یا تو دین کامل اپنا لو جو الیوم اکملت لکم دینکم کے موقع پہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے پر، یا تو وہ اپنا لو، یا اس کو چھوڑ دو اور بعد کی ساری تاریخ اپنا لو. بعد کی تاریخ اپنا لو تو پھر تو لڑائی ہوگی. اس تاریخ کی بنیاد پہ تم فلاں 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 کو برا کہو گے، میں فلاں 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 کی تائید کروں گا، لڑائی ہو گئی. قرآن و سنت، دین کامل ایک طرف ہے، دوسری طرف تاریخ لکھی ہوئی. اور جان رکھنا تاریخ لکھنے والے سارے مسلمان نہیں ہیں، ان میں یہود بھی ہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں، ان میں دسیسہ کار بھی ہیں، ان میں جھوٹے اور فریب کار بھی ہیں. یا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لو یا تاریخ دانوں کی بات مان لو. آؤ کس طرف چلتے ہو؟ اور میں کہ میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے آج تم سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں دین کامل کے ساتھ ہوں، اور میں اس پوری تاریخ کے بارے میں خاموش ہوتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے.
اس تاریخ کی وجہ سے میں تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہوں. آؤ مجھے بتاؤ کہ اس تاریخ کی وجہ سے تم یہی اعلان کرتے ہو جو میں کر رہا ہوں کہ ہم اس تاریخ سے بری ہوتے ہیں اور ہم کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں. وہ یہ کرنے کو تیار ہو تو وحدت ہے، اتحاد ہے، توحید ہے. دو بات میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، یا دین کا یا تاریخ کا. باقی بات بعد میں کرتے ہیں.